یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم، جیسا کہ نکالا تمہارے ابا و اجداد کو، من الجنتی، جیسا کہ نکالا من الجنتی جنت سے، ینزع عنہما، اتار لیا ان سے، لباسہما ان کے لباس کو، لیریہما سواتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرم گئے، انہو یراکم، بے شک وہ دیکھتے ہیں تم کو، وہ وقبیلو اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا جلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنائے ہے شیطان کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کرتے بے حیائی والا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے کہ ہم نے پائے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا، قل آپ فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یأمر، نہیں حکم فرماتے، بالفحشاء، کسی بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ پچھوں ایک غلطی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دے، ان کو جو درخت کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیتے تو ان درخت کے قریب چلے گئے، جنہیں وجہ سے کھا گی دونے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے لباس اتار گی دونے، انہوں نے جنت تو بھید دنیا دے تو اللہ تعالیٰ بھید تو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ سارے کو خطاب کر دے، سارے انسانوں کو، کیونکہ سارے آدم علیہ السلام دی اولاد سے، یا بنی آدم، اے آدم دی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تسا شیطان دے دھوکے دے اندر کی بھی نہ آوے، شیطان دے فتنے دے اندر کی بھی نہ آوے، شیطان دے بہکاوے دے اندر کی بھی نہ آوے، شیطان دی گل ہی تسا کی بھی نہ آوے، کیونکہ یہ شیطان تورے پیو ماں نال، تورے ابا و اجداد نال دھوکہ دھی کی دے، انہیں کو جنت تو کر دے، زمین تو بھیج دے، تھوڑا ایک کدیں بھی خیر خانی بن سکتا، تو ہنی وجہ تو ہنی گال ہے، ہنی دھوکے، ہنی کام ہے، تو کدیں بھی نہیں آونا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ جی میں تورے پیو ماں کو، یعنی ابا و اجداد آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو دھوکے سٹے سی، دھوکے ساتھ انہوں کو جنت تو کر دے، زمین تو کھیلنے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما، جرا انہوں نے جنت کا لباس پہ ودھن، جنت کے کپڑے پہ ودھن، دھوکہ دی بات انہوں کو انہیں دا لباس، انہیں دے کپڑے بھی اتروا چھوڑے سی، جنہیں وجہ تو ننگے تھی گن، آپس ہے جو کو نوڈی دے شرم گئے دیکھن لگ گئے، تو ہی وجہ تو ہی شیطان دے بالکل قریب نہیں مرنا، انہیں گال نہیں مرنا، ہے تورا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ دا ہمیشہ دشمن ہے، انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان اور شیطان دا قبیلہ جتنا بھی یعنی جناتی مخلوق ہے، یہ تو تا دیکھ سکتی ہے، انہا قبیلہ اور بے جنات تو تا دیکھ سکتی ہے، تو کتھا ودے ہوئے، من حیث لا ترونہم، لیکن تو انہیں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان اور جنات یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ پیدا کیتے سی، تو یہ مخلوق یہ جو نظر نیم دی انسان کو، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں، اور جنات کی تعداد جہی نا وہ بہت زیادہ ہے، انسانوں کو بھی بہت زیادہ ہے، تو ایک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اساں انہیں کو نہیں سے دیکھ سکتے، کئی شکل اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دیتے، مختلف شکلیں نظر آ سکتے، انسان دی شکل بھی آ سکتے، جانور دی شکل بھی آ سکتے، یعنی مختلف شکل اختیار کر گئے، اگر کئی انسان کو نظر آمدن تو انہیں دا انکار نہیں کرنا چاہیے، مثال طور پہ کئی بندوں کو نظر ہے کہ فلاں چیز اتنی ہوں ڈٹھے میرے سامنے کھڑی ہے، بلا ڈٹھے تو وہ کا نہیں کھڑی، مرغی آئی ہے یا کوئی کبوتر آئی ہے، کئی چیز آئی سامنے آئی ہے، لیکن بلا دا ڈٹھے سے وہ چیز تھکا نہ آئی، تو یہ چیزیں ہونے برحق کے انہیں کو مننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ویلے غزوہ خندق کھڑے رہے پہن خندق، تو ہوں والے ایک صحابی دی نوی نوی شادی تھی ہوئی، تو انہوں نے کہ اللہ دے رسول میں کوئی اجازت دو، میں گھر میں نا اپنے گھر والے کو کوئی سامان گھندے دیں گا تاکہ کھان پیون دا جیسے سامانوں سے پکے سی، کیونکہ بیا کوئی گھر ہے کرا ہے میں ہے میرے گھر والے بیا کوئی بال کا نہیں کشائی کا نہیں، ساری نوی نوی شادی تھی، میں کوئی اجازت دو، میں گھر سامان دے دے بلا والم دا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ون، لیکن ہتھیار اپنے نال گھندے ونی، کیونکہ یہودی کے طور تے حملہ نہ کرے، جنگ دا موقع ہے اور بے خبری دی وجہ تو تیرے تو حملہ نہ کرے، میں تو اپنا ہتھیار چاہ نال ونی، تو صحابی نے اپنے ہتھیار چاہ کے دوسری نال تو شروع تھی پیا،
جڑے ویلے گھر دے قریب پجا تو ڈٹھو سی انہیں گھر والی جڑے دروازے کو ڈیدھی کھڑی ہے، دروازے کو باہر ڈیدھی کھڑی ہے۔ تو صحابی نے آخیا کہ ہنے شادی ساری شادی تھی ہے، یہ کہڑے مرد کو ڈیدھی کھڑی ہے؟ تو یہ جو انہیں خیال آ گیا، تو جڑے ویلے خیال آیا تو نیزہ تان گئی تو سی اپنی بیوی کو مارن لگا۔ تو بیوی نے آخیا خیر خیال کر، حال صبر کر، میرے کو مارنے میں کو کیوں مرنا پئی، گال دس سن میری حالی تو میرے تو کیوں حملہ کرنا پئی۔ تو جڑے ویلے قریب تھی آیا بیوی انہیں نے آخیا میں حیا دار ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حیا دیتے سی، میں ہی وجہ تو اتنا کھڑیاں تھے کہ اپنے کمرہ اپنا ہی کوئے ہوں کمرے اندر ناگ بیٹھے تھیا، ناگ بھلے تے بیٹھے اور سیڑھی اٹھے چی بیٹھی ہے، میں ہوں سے ڈر کی وجہ تو اس دروازے تو ہی کھڑیا، میں ڈیدھی کھڑیا، کوئی مرد آوے تو میں ہوں کو آخر ایک بھجاوے۔ تو صحابی سمجھ گیا، جڑے ویلے او آیا اندر جڑا نیزہ چی ودائی جڑا ہتھیار چی ودائی گھر ناگ بیٹھے تھے کمرہ ہی کوئی تو حکم مارے سی، جڑے ویلے مارے سی حکم تو جڑا اس ناگ بھی مر گیا اور صحابی بھی نال مر گیا، ناگ بھی مر گیا صحابی بھی نال مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ واقعہ تھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر لگے کہ ہم دعا کرو کہ بلا زندہ تھی وہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوں زندہ کرنا تھی سے انہیں کیا مطلب زندہ تھی سی۔ تو وہ جڑا ناگ ہے نا وہ ہے جن کی شکل یعنی جن اپنی شکل تبدیل کر دعائیں بیٹھائی، ان وجہ تو مارے نے انہوں کو جنات مار دیتو نے صحابی کو تو شہید تھی گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں گھر دندر اگر کوئی ناگ آ ونجے یا کتھیں بھی ناگ آ ونجے، خاص طور پر اگر چٹا ناگ ہے تو ہو کو پہلے 3 دفعہ خبردار کرو کہ تو چلے ون سارا کوئی تعلق نہیں، تو سارا گھر چھوڑ دے، ساری جگہ چھوڑ دے، 3 دفعہ کو آکو، اگر 3 دفعہ آکھن دے باوجود وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اپنی جان نہیں چھوڑنا، بل تو کو مار دو۔ تو خیر یہ جڑے جنات ہیں نا اپنی شکلہ مختلف تبدیل کر سکتے ہیں، تو یہ وجہ تو کو مننا چاہیے، کوئی انکاری نہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھلے نے فرمایا کہ من حیث لا ترون، اے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو سینے کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ جنہیں لوگ ایمان نہیں گھندم دے، میں کو نہیں مننے، میرے نبی کو نہیں مننے، کلمہ نہیں پڑھنے، اے لوگ جنہیں شیطان دے دوست ہیں، شیطان انہیں کو اپنا دوست بڑھے سی۔ تو شیطان دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست انہیں نشانی کیا فرما دیتے ہیں، جہاں اللہ کو نہیں مننا، جہاں اللہ جو ایمان گھندے نیم دا نبی دے طریقے کو نہیں مننا، وہ شیطان دا دوست ہے۔ یہی وجہ تو اسائیں اللہ شیطان دے دوستی کو بچوں، اللہ تعالیٰ دا کام کو پورا کرو، نبی دے طریقے دے مطابق زندگی گزارو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جڑے ویلے کافر لوگ بے حیائی والا کام کرنا، کوئی برا کام کرنا، تو انہوں کو منع کیتا منع کہ کام نہ کرو، بے حیائی والا کام ہے تو برا کام تو کیا جان، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، سارے پیو ماں میں کرنے ہیں، اسا ہونا تو یہ پاس اسا بھی میں کرے سوں، واللہ امرنا بها، بے جھوٹی گال یہ سب اللہ نے ان کام حکم دیتے۔ مثال طور پہ زمانہ جاہلیت کے اندر کعبہ کا جب طواف کرنے ننگے تھے کرنے ہیں، تو بلا انہیں پتہ ہے کہ طواف کرنے پہ غلط کام نہ کرو، واسن کے سب اللہ نے حکم دیتا صحیح وجہ تو کرنے پہ سے۔ اللہ نے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے پیغمبر انہیں لوگوں کو آخ دے اللہ تعالیٰ بے حیائی دا حکم نہیں دینا، برے کام دا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دینا۔ اتقولون اللہ ما لا تعلمون، اسا اللہ تعالیٰ تو یہ جی کہیں کیوں کرنے ہیں جب اسے جانتے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تو حکم دیتے تو بے حیائی والا کام کرو۔ تو ہی وجہ تو سب کو چاہیے کہ اسا اللہ دے احکام جو پورا کروں، شیطان دے طریقے انہوں کو دور رہوں، پر دیکھو دنیا کی کامیابی ہے، آخرت بھی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کریں تو ٹھیک ہے۔